اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ جو ونٹر پیک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو کلاس اول۔ اس کی آج ہم لوگ فرسٹ ایکٹیویٹی کریں گے۔ اب دیکھیں، آپ کو نظر آ رہی ہے ہماری سرگرمی نمبر 1، درجہ ذیل حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیں۔ الفاظ بنانے یعنی یہ الگ الگ حروف کو، جیسے نمبر 1 دیکھیں، بے نون بند دال بڑیے دے بندے، نون میم الف ما زے، نون میم الف ما زے نماز، سین بے سب زے چھوٹی ہے زی سبزی، سین بے سب زے چھوٹی ہے زی سبزی، پے الف پا نون چھوٹی ہے نی پانی، لام بے الف با لباس سین لباس، لام بے الف با سین لباس، ٹھیک ہے۔ بے یہ بی میم الف ما رے چھوٹی ہے ری بیماری، میم الف ما ہیوا ہو لام ماحول، جیم الف جا نون واو رے جانور، سین واو الف وا سوار چھوٹی ہے ری سواری، تے واو الف وا نون الف نا توانا۔ اب دیکھیں اس کی سرگرمی نمبر 2 یعنی سوال نمبر 2، درجہ ذیل الفاظ کے توڑ، ان کو توڑنا ہے۔ تتلی کو تے تے تت لام چھوٹی ہے لی تتلی، یہ موتی ہے، میم و مو تے چھوٹی ہے تی موتی۔ یہ دیکھیں، قربان، کاف رے قر بے الف با نون قربان، پہچان، پہ پہ چے الف چا نون چان پہچان، نون دیکھیں نشان، نون شین الف شان نون نشان۔ اب ہم لوگ اس کی سرگرمی نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کو سرگرمی نمبر 2 نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، دی گئی تصویروں کے نام لکھیں۔ یہ دیکھیں، ہر نام اسم کہلاتا ہے، یعنی جو بھی نام ہوتا ہے کسی انسان کا، جگہ کا، جانور کا، چیز کا، وہ سب اسم ہوتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ کیا ہے اسم؟ کیلا، یہ سیب، یعنی کاف یہ کیل لام الف لا کیلا، سین یہ سیب ہے سیب، خرگوش خیر خر گاوا گوش ان گوش خرگوش، گاجر گاف الف گا جیم جر گاجر، گھوڑا گھاوا گھوڑ الف را گھوڑا، یہ بھاری آواز والا الفاظ ہے۔ درخت دال رے خیتے درخت، ڈاکٹر ڈال الف ڈا کاف ٹیرے ٹر ڈاکٹر، طوطا توئیں تو توئیں الف تا طوطا، جگ جیم گاف جگ۔ اب دیکھیں، اپنے کمرے گھر کی کم از کم 5 چیزوں کے نیم لکھیں، یعنی اپنے کمرے یا اپنے گھر میں کوئی 5 چیزیں ہیں تو ان کا نیم لکھنا ہے۔ آپ کے گھر میں چارپائی ہوگی، کرسیاں ہوں گی، گھڑی ہوگی، برتن ہوں گے اور الماری ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ بیڈ بھی رائٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی اور چیز۔ پاکستان کے کوئی سے 5 شہروں کے نیم دیکھیں۔ اب اگلی ہمارے جو کویشچن ہے، پاکستان کے کوئی سے 5 شہر، کوئی بھی شہر جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس سے ریلیونٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہوں۔ یہاں پہ میں نے لکھے ہیں لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد اور اٹک۔ اب دیکھیں، اپنے 5 دوستوں، اپنے خاندان کے 5 افراد کے نام لکھیں۔ آپ کے اپنے دوستوں کے نیم لکھ سکتے ہیں یا اپنے گھر کے کوئی بھی افراد، جیسے آپ کی امی کا نیم، ابو کا نیم، بھائی کا نیم، بہن کا نیم، دادا کا نیم، کچھ بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب ایکٹیویٹی ہماری جو ہے وہ سرگرمی نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم 3 پہ چلتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 3 دیکھیں، فعل، وہ لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا کے بارے میں معلوم ہو، یعنی کام کو فعل کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ سارے اس میں کام ہو رہے ہیں، یہ پڑھ رہا ہے، یہ بول رہا ہے، یہ کھیل رہی ہے، یہ کھا رہی ہے، وہ سو رہا ہے، وہ سائیکل چلا رہا ہے، وہ پانی میں کھیل رہی ہے، وہ بطخیں تیر رہی ہیں اور لڑکا کشتی چلا رہا ہے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ میں نے اب اس کے 10 جو بھی 8 کام تھے، دیکھیں تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس میں سے کم از کم 8 فعل یعنی کام لکھیں۔ پڑھنا یعنی یہ پڑھ رہا ہے، بولنا یہ بول رہا ہے، کھیلنا یہ کھیل رہی ہے، کھانا یہ کھا رہی ہے، تیرنا بطخیں تیر رہی ہیں، چلانا وہ سائیکل چلا رہا ہے، اور کشتی چلانا یہ کشتی چلا رہا ہے، اور سونا وہ دیکھیں بچہ سو رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ کوئی سے 5 افعال سے جملے بنائیں۔ افعال یعنی فعل کی جمع۔ 5 فعل نہیں لکھ سکتے، 5 افعال لکھیں گے۔ الفاظ لکھو اور اوپر جملے لکھو۔ الفاظ، پڑھنا، لڑکا پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیں پڑھ رہا ہے نا، اس کو آپ نے جملہ بنا دینا ہے۔ کھانا، لڑکی، یہ دیکھیں لڑکی کھانا کھا رہی ہے۔ کھیلنا، یہ دیکھیں بچی بال سے کھیل رہی ہے، نظر آ رہا ہے۔ سونا، لڑکا زمین پر سو رہا ہے، یہ دیکھیں۔ چلانا، لڑکا پارک میں سائیکل چلا رہا ہے۔ تو اسی طرح ہماری سرگرمی نمبر 3 بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ سرگرمی نمبر 4 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آپ کو پیج نیچے نظر آ رہے ہوں گے، پیج نمبر 7 پہ جانا ہے آپ نے۔
پہلا سوال دیکھیں، سوالیہ نشان کن جملوں کے آخر میں آتا ہے؟ اس کا سمپل یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی سوال یا کوئی بات پوچھی جائے، یعنی وہ جملہ جس میں کوئی بات پوچھی جائے تو وہ سوالیہ نشان اینڈ میں لگائیں گے۔ جیسے میں پوچھوں آپ کہاں جا رہے ہو، کہاں یعنی سوال پوچھا ہے، ایک بات پوچھی ہے۔ اگلا دیکھیں، ختمہ کن جملوں کے آخر میں لگتا ہے؟ یعنی وہ اس میں ہی لگتا ہے جس میں کوئی اپنی بات ختم یا مکمل کر لے، جن جملوں میں کوئی بات بھی مکمل ہو جائے یا ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس نے کیا کہا ہے، جملے پڑھیے اور ختمہ اور سوالیہ کا درست استعمال کیجئے۔ دیکھیں اب آپ لوگ کیا ہے، پہلا یہ میرا گیند ہے، گیند اس نے بات مکمل کر لی ہے تو ختمہ۔ یہ کس کی ہاکی ہے، پوچھا گیا ہے نا کوئی بات تو کویشچن مارک۔ اب دیکھیں اگلا سوال ہے، یہاں کون رہتا ہے؟ پھر سوال پوچھا، سوالیہ نشان۔ میری دادی کراچی میں رہتی ہیں تو بات مکمل ہو گئی تو ختمہ لگا دیا۔ کیا ہوا تیز چل رہی ہے؟ تو سوالیہ نشان کے اس نے پھر سوال پوچھا ہے۔ تو اب اگلا دیکھیں، ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، یہاں پہ ہم نے اپنی بات مکمل کر دی ہے۔ اگلا دیکھیں، علی اور اس کے دوست کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ بھی بات مکمل، ختمہ لگ گیا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ پھر سوال پوچھا، سوالیہ نشان۔ وقت پر کام کرنا اچھی عادت ہے، یعنی پورا آپ نے بات مکمل کر لی تو ختمہ۔ ابو میرا تحفہ کب لائیں گے؟ پھر سوال پوچھا تو سوالیہ نشان۔ اب دیکھیں 4 سوالیہ جملے لکھیں، آپ یہاں سے دیکھ کے بھی 4 لکھ سکتے ہیں، ویسے یہ دیکھیں 1 2 3 4، لیکن ہم نے نئے بنا لیے ہیں۔ کیا کمرہ صاف ہے؟ کیا انار سرخ ہے؟ کیا دکان بند ہے؟ کیا یہ گیند علی کا ہے؟ اب دیکھیں 4 سادہ جملے لکھیں، سادہ یعنی ختمہ والے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہو، یہ بھی لکھ سکتے ہو، یہ بھی لکھ سکتے ہو، یہ بھی، بٹ ہم لوگوں نے یہ دیکھیں اپنے سے بنائے ہیں خود۔ یہ کمرہ صاف ہے، انار سرخ ہے، دکان بند ہے، یہ گیند علی کا ہے۔ اب انہی سوالوں کے ہم نے جواب دے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سرگرمی نمبر 4 بھی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم سرگرمی نمبر 5 پہ چلتے ہیں۔ تو اب ہم نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف آئے ہیں۔ تو نظم پڑھیے اور دائرہ لگا کر گنتی کی شناخت کریں۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے، 1 2 3 4 آؤ مل کر بیٹھے یار، 5 6 7 ہمیشہ رہیں ہم ساتھ، 8 9 10 اچھے کام کریں اب بس، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہے، مثال کے مطابق 1 سے 10 تک گنتی، اردو گنتی اعداد اور الفاظ میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اعداد میں ہے 1 2 3 4 5، پھر آپ کے سامنے الفاظ میں ہے 1 2 3 4 5، پھر آگے ہے 6 7 8 9 10، اور الفاظ میں بھی اسی طرح 6 7 8 9 10۔ نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 6 ہے ہمارے پاس، ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں، تو ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہفتے کے دنوں کے نام لکھیں۔ سب سے پہلے آتا ہے سوموار، پھر منگل، پھر بدھ، پھر جمعرات، پھر جمعہ، ہفتہ، پھر اتوار، ٹھیک ہو گیا۔ ہفتے کا کون سا دن آپ کا پسندیدہ ہے اور اس کے بارے میں 3 جملے لکھے۔ تو ہے مجھے اتوار کا دن پسند ہے، یہ دن میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا ہوں، اس دن میں پارک بھی جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12، ٹھیک ہے، ادھر 12 لکھ لیجئے گا۔ سال کے مہینے کے نام لکھیں۔ پہلا مہینہ ہے جنوری، پھر فروری، پھر مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، پھر دسمبر، لاسٹ منتھ جو ہے دسمبر ہے۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں، کون سا مہینہ آپ کو پسند ہے اس کے بارے میں 3 جملے لکھیں۔ تو آپ کو جو مہینہ پسند ہے اس کے بارے میں لکھ دیں۔ تو میں نے ادھر لکھا ہوا ہے مجھے دسمبر بہت پسند ہے، دسمبر کی سردی میں ہم مری جاتے ہیں، مری میں ہم برف سے کھیلتے ہیں۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ پیج ٹرن کرتے ہیں، ایکٹیویٹی نمبر 7 کی جانب جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ایکٹیویٹی نمبر 7 ہمارے پاس ہے، نظم پڑھیے اور رنگوں کے نام شناخت کر کے لکھیں۔
आओ बच्चों काम करें, रंगों की पहचान करें। जामुन काले नीले हैं, आम और केले पीले हैं। सेब और गाजर दोनों लाल, गुड़िया के हैं बुरे बाल। फूल गुलाबी पत्ते सब्ज, बारिश से धुल जाएं सब। जब बाजार को जाएगा, मिर्चें सब्ज मैं लाऊंगा। अपनी प्यारी बहना को सब्जी चूड़ियाँ दिलाऊंगा। तो रंगों की पहचान करते हैं अब। जामुन यानी जामनी, काले यानी काला, नीले यानी नीला, पीले यानी पीला, लाल यानी सुर्ख, भूरे को भूरा ही कहते हैं, गुलाबी गुलाबी, सब्ज हरा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी नंबर 8 की जानिब। तो है मंदरजा झैल मुज़क्कर के मुअन्नस लिखे। तो पहला है अब्बा, तो अब्बा का मुअन्नस क्या होगा? अम्मी। दादा का दादी, नाना का नानी, लड़का का लड़की, बैल का गाय, ऊँट का ऊँटनी, शेर का शेरनी, लूमड़ का लोमड़ी। इसी तरह नेक्स्ट है वाहिद के जमा लिखें। बात बातें, चीज़ चीज़ें, चादर चादरें, बहार बहारें, रात रातें, सड़क सड़कें, फिर शाख शाखें, किताब किताबें। तो नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो नेक्स्ट पेज की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, नेक्स्ट पेज है, अपनी तस्वीर लगाएं। एक्टिविटी नंबर 9 है जो। तो पहले पढ़ते मंदरजा झैल नुकात को मद्देनज़र रख कर अपने बारे में लिखे। तो पहला नाम, उम्र, अपना नाम बताना है आपने कि मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ है, जो भी है, ठीक है। अपनी उम्र बतानी है। फिर वालिदैन के नाम कि मेरी अम्मी का नाम ये है, मेरे बाबा का नाम ये है। फिर अपने बहन भाइयों की तादाद कि मेरी बहनें इतनी हैं, मेरे भाई इतने हैं। घर का पता, जहाँ आप रहते हैं। पसंदीदा खाना, जो आपका पसंदीदा खाना है। पसंदीदा कार्टून, जो आपको कार्टून्स पसंद है। और 2 अच्छी आदतें जो आप में है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं खुद यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ, यूनिफॉर्म टाइम पे उतारता हूँ, स्कूल टाइम पे जाता हूँ, जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ। जो भी आपकी अच्छी आदतें हैं वो लिख देनी है। पसंदीदा कहानी, किताब जो भी है वो लिख देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी नंबर 10 की तरफ। तो है कोई से 5 फलों के नाम लिखे। वो तो आप अपना कोई भी फेवरेट फलों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है सेब, केला, अमरूद, माल्टा और आम। और उन्होंने पूछा है आपका पसंदीदा फल कौन सा है। तो मैंने लिखा है आम। और उन्होंने कहा है 3 जुमलों में लिखिए कि ये फल आपको क्यों पसंद है। आम, आम बहुत मीठा होता है, आम गूदेदार होता है, आम ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कोई सी 5 सब्जियों के नाम लिखिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो मैंने लिखा है आलू, गाजर, भिंडी, गोभी और मटर, ठीक है। और अपनी पसंदीदा सब्ज़ी का नाम लिखना है। तो नेक्स्ट मैंने तो अब भिंडी लिख दिया है, जो आपकी पसंद है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखिए 3 जुमलों में लिखिए कि ये सब्ज़ी आपको क्यों पसंद है। मुझे सब्जियों में भिंडी बहुत पसंद है, इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। भिंडी में बहुत ग़िज़ाइयत और बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए सरगर्मी नंबर 11 है। दिसंबर का महीना था। अब्बू सुबह मस्जिद से वापस आए तो सर्दी से कांप रहे थे। अम्मी ने जल्दी से स्वेटर निकाल कर अब्बू को दिया और चाय बना कर दी। गर्म गर्म चाय पीकर अब्बू की हालत कुछ बेहतर हुई। अब्बू ने सब बच्चों से कहा कि अब सर्दी का मौसम आ गया है, इसलिए स्वेटर, मोजे और गर्म कपड़े पहनकर बाहर जाना और वरना ठंड लग जाएगी। अम्मी ने कहा अच्छा याद दिलाया है, सर्दी के मौसम में ही इनके खाने का मज़ा आता है। अम्मी ने अब्बू को खुश्क मेवे की फ़रिस्त बनाकर दी, जिसमें मूंगफली, पिस्ता, बादाम, अखरोट और चलगोज़े शामिल थे। दादा अब्बू ने कहा भाई मेरे लिए माल्टे ज़रूर मंगवाना। सबा ने अब्बू से पूछा कि इस मौसम में माल्टे
दादा अब्बू ने बताया कि माल्टा सर्दी के मौसम का फल है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर मौसम का ऐसा फल रखा है जो हमें फ़ायदा देता है। सबा ने दादा अब्बू से पूछा, सर्दी का मौसम कब से कब तक रहता है? दादा अब्बू ने बताया कि सर्दी का मौसम नवंबर से शुरू हो जाता है और फरवरी तक रहता है। तो अब हम इससे मुतल्लिक सवालात देखते हैं। ठीक है, अब्बू मस्जिद से वापस आए तो क्यों कांप रहे थे? हमने अभी रीडिंग की है तो हमें पता है क्यों कांप रहे थे। सर्दी से कांप रहे थे। अब्बू ने बच्चों को किस किस्म के कपड़े पहनने के लिए कहा? अब्बू ने बच्चों को गर्म कपड़े पहनने के लिए कहा। अम्मी ने कौन कौन से खुश मेवे मंगवाए? मूंगफली, पिस्ता, बादाम, अखरोट, चलगोज़े। दादा अब्बू ने अब्बू जान से कौन सा फल लाने को कहा और क्यों? दादा अब्बू ने अब्बू जान से माल्टे लाने को कहा क्योंकि वो सर्दियों का फल है। ठीक है, सर्दी के मौसम कब से कब तक रहता है? सर्दी का मौसम नवंबर से शुरू हो जाता है और फरवरी तक रहता है। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है और क्यों? ये आप खुद लिखिएगा कि आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है और क्यों है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई भी वीडियो जो आप चाहते हैं मैं अपलोड करूं तो उसके मुतालिक आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो भी वीडियो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।